وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ مشرکین مخالفین کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے رب کی کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری جاتی؟ اب فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر، مصائب پر صبر کا حکم فرمایا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا۔ پہلے انبیاء علیہم السلام کو بھی جھٹلایا گیا، لیکن انہوں نے صبر کیا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا، پھر صبر کے بعد ہماری طرف سے نصرت اور مدد ان پر اتری ہے، تو آپ بھی صبر کریں، صبر پر اللہ تعالیٰ مدد اتارے گا۔ اب ان کی طرف سے جو مطالبات آتے تھے، وہ مطالبات وہ ہدایت کی طلب کے لیے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ایذار آسانی کے لیے ہوتے تھے۔ ساتھی قریب قریب ہو کر بیٹھا کریں، اس کا اجر و ثواب زیادہ ہے۔ تو ان کا مطالبہ وہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا تھا کہ ہمارا سینہ کھل جائے، ہمیں حقیقت معلوم ہو جائے اور ہم صحیح راستے پر چلیں۔ مقصد تنگ کرنا، پریشان کرنا، ایذا دینا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت تسلی دی اور عفو درگزر کا بھی حکم فرمایا۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو بیان فرمایا جو ان کی طرف سے مطالبے کے طور پر آیا کہ آپ ہمارے خواہش کے مطابق کوئی نشانی لے آئیں جو ہم کہیں۔ وہ یہ کہتے تھے، مفسرین فرماتے ہیں کہ جس طرح صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے مطالبہ کیا کہ آپ اونٹنی لے آؤ، اور اس چٹان سے اونٹنی نکلے اور بہت بڑی ہو اور بچہ جنے، تب ہم آپ کو نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کے مطابق صالح علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا، انہوں نے انکار کر دیا، مانا نہیں۔ اسی طرح دوسری قوموں نے بھی مختلف قسم کے مطالبے کیے، جب وہ مطالبہ پورا ہوا تو پھر نہ ماننے والے رہے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ کہ امتی اپنے نبی سے مطالبہ نہ کرے کسی چیز کا کہ یہ چیز دکھاؤ پھر ہم مانیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر ان کی نبوت کی حیثیت سے اپنی مرضی کے مطابق معجزات ظاہر فرماتے رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عالمی نبوت، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بہت زیادہ اور اس قوم کے سامنے بھی آتے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات تو صحیح احادیث سے ثابت ہیں، 3000، اس سے زیادہ اور بھی کافی سارے ہیں جو دوسری روایات سے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو اتنے ہیں کہ روزانہ کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے تو کئی دہائیاں معجزات کی ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ان لوگوں کی توجہ ان معجزات کی طرف نہیں، وہ اس کو نہیں دیکھ رہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں وہ آپ ظاہر کریں، آپ کے باغات لگ جائیں، آپ کا گھر سونے کا بن جائے، ابھی آسمان سے کتاب اترے اور اس کے کاغذ ہم اس کو ہاتھ لگائیں، واقعی کاغذ ہیں، تب ہم مانیں گے۔ اس طرح کے مطالبات اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فرمایا یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اللہ کی طرف سے، اس کے رب کی طرف سے اس پر نشانی کیوں نہیں اترتی؟ حالانکہ نشانیاں تو اتر رہی تھیں، معجزات اتر رہے تھے، مطلب یہ کہ ہمارے مطالبے، ہماری خواہش کے مطابق کیوں نہیں اترتی؟ قل، آپ فرما دیجئے ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ،
اللہ قادر ہے اس بات پر کہ تمہاری خواہش کے مطابق کوئی نشانی اتار دے، لیکن حکمت الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصلحت اور حکمت یہ ہے کہ تمہارے مطالبے کو پورا نہیں کرنا۔ جس انسان کے اندر اطاعت کا جذبہ نہیں ہے، اس کا ارادہ اظہار آسانی کیا ہے، صرف مقابلہ اور تنگ کرنا اور پریشان کرنا، تو اس کی بات کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی دشمن کسی چیز کا مطالبہ کرے کہ ہم تب آپ کو مانیں گے جب آپ یہ کام پورا کر دیں، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات نہیں ماننی چاہیے، اپنے صحیح راستے پر چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ظاہر فرما دے گا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ضابطہ یہ ہے کہ آیت کے نشانی کے اترنے کے بعد اگر کوئی نہیں مانے گا تو پھر صفایا ہوگا ان کا، اور اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے نہیں چاہ رہا کہ پوری امت کا یوں صفایا ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی مرضی اور منشا کے مطابق کوئی نشانی کوئی معجزہ نہیں ظاہر فرما رہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں ہیں، مصلحت بھی نہیں جانتے، اور اس بات کی طرف بھی ان کو توجہ نہیں ہے کہ صالح علیہ السلام کی قوم نے جب مطالبہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے پورا کیا اور انہوں نے نہ مانا تو کیسا صفایا ہوا ان کا۔ اسی طرح شعیب علیہ السلام ہیں، اور اسی طرح فرعون ہے، اور باقی ساری قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں اسی راستے سے ہلاک ہوئے ہیں۔ ان کو اس بات کی طرف توجہ نہیں، یا اس مصلحت کی طرف وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم جو مطالبہ کر رہے ہیں اگر ہر مطالبے کو پورا کیا جائے تو کیا یہ مطالبات بند ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ جو مخالف ہے، مقابلے میں کھڑا ہے، تو ایک کے بعد دوسری چیز کا مطالبہ کرے گا، حق بات کی طرف نہیں آئے گا۔ اس لیے مصلحت اسی میں ہے کہ ان کے مطالبات کو پورا نہ کیا جائے، اپنے راستے پر چلا جائے۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی سبق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دی ہیں، ان نشانیوں میں غور فکر کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ کی محبت، آپ کا عشق دل میں اٹھتا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پر غور کیا جائے۔ معجزات کی طرف نہ دیکھنا یا نہ ماننا یہ دوسرے لوگوں کا کام ہے۔ ایمان والے محبین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ لگتی ہے، آپ کا ہر فرمان معجزہ لگتا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا آج ظاہر ہو رہا ہے۔ رات میں ایک روایت پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وعید بیان فرمائی کہ ہلاک ہو گیا وہ آدمی جو خلوت میں اللہ کی نافرمانی کرے۔ تو اس زمانے میں خلوت میں کیا نافرمانی، کوئی اس کی صورتیں تو ذہن میں نہیں آتی، آج سامنے آتی ہیں۔ یہ جو موبائل ہے، اکیلے بیٹھ کر پتہ نہیں کیا کچھ اس پر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1400 سال پہلے کا فرمان اب ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ کا ہر فرمان مستقل معجزہ ہے، اور قرآن مجید کی ہر آیت، ہر لفظ مستقل معجزہ ہے۔ کوئی ایک حرف بھی کسی جگہ پر آیا ہے تو وہ اب بالکل مناسب جگہ پر خاص معنی کے لیے ہے، وہ بلا ضرورت اور بے فائدہ نہیں آیا۔ تو آپ کی ہر چیز معجزہ ہے، اس لیے ہمیں اس پر غور فکر کر کے پورے عشق اور محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قالوا ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ وقالوا انہوں نے کہا، لولا کیوں نہیں، نزل علیہ آپ پر اتاری جاتی، آیتن کوئی نشانی، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، قل فرما دیجئے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، قادر ہے، علی اس بات پر، ان ینزل کہ اتاری جائے، آیتن کوئی نشانی معجزہ، ولیکن لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون جانتے نہیں۔